موبائل پر قرآن کا سننا یا پڑھنا یہ خدا کی قسم گناہ کا ذریعہ تو ہے، ثواب کا ذریعہ نہیں ہے۔ گناہ تو ملے گا، ثواب ملنے کا سوال ہی نہیں ہے، ثواب ملنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ حامدا و مصلیا و مسلما، جیسا کہ آپ نے سنا مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ ورعاہ وہداہ الی الصراط المستقیم یہ فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم موبائل میں قرآن پڑھنے سے صرف گناہ ہی ملے گا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ موبائل میں دیکھ کر قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ انسان ہاتھوں میں لے کر قرآن پڑھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہاں پر یہ ہے کیا موبائل میں دیکھ کر قرآن پڑھنا گناہ کا ذریعہ ہے اور موبائل میں دیکھ کر قرآن پڑھنے سے گناہ ہی ملے گا؟ آج کی اس کلپ کے اندر ہم اسی پر تحقیق پیش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیے اور صحیح بات دوسروں تک پہنچائیے۔ مولانا محترم نے جو یہ کہا کہ موبائل پر قرآن پڑھنے سے صرف گناہ ملے گا، یہ ایک دعویٰ ہے۔ اب سنیے مولانا اس کی دلیل کے طور پر کیا فرما رہے ہیں۔ کسی بھی چیز کا حکم اس کے استعمال سے نہیں ہے، اس کے بنائے جانے کے اعتبار سے کہ یہ کس کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کا حکم جو ہے اس کے بنائے جانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کے استعمال سے نہیں ہوتا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ لوگ اس کو کس لیے استعمال کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو بنایا کس لیے گیا ہے۔ اور اسی لیے مولانا نے پیشاب دانی کی مثال دی کہ پیشاب دانی کو پیشاب رکھنے ہی کے لیے بنایا جاتا ہے۔ پیشاب دانی اگر بالکل صاف بھی ہو اور اس کو دھو کر اگر اس میں دودھ یا پانی پیا جائے تو کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ مریض کی پیشاب دانی جو پیشاب کے لیے بنائی جاتی ہے، آپ نئی پیشاب دانی خرید کے لائے بازار سے، ابھی پیشاب کے لیے استعمال نہیں کیا آپ نے، پیشاب کے لیے استعمال نہیں کیا، نئی خرید کر لائے، اس کے علاوہ کوئی برتن نہیں ہے گھر میں پانی پینے کے لیے، آپ کی طبیعت کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ آپ اسے پانی پئیں۔ یعنی مولانا نے موبائل میں قرآن پڑھنے کو پیشاب دانی کے اوپر قیاس کیا ہے۔ مولانا کی یہ بات قیاس مع الفارق ہے، جس کو فالس انالوجی اور فالس ایکویویلنس بھی کہتے ہیں۔ قیاس مع الفارق یعنی فالس انالوجی اور فالس ایکویویلنس کیا ہوتا ہے، اس پر ہماری ایک مستقل ویڈیو موجود ہے، تبلیغی جماعت کی اصلاح نمبر 8، اس کو آپ ضرور دیکھ لیجئے، جس میں ہم نے اس بات کی تحقیق پیش کی ہے جو عام طور پر تبلیغی احباب کہتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کو تبلیغی جماعت کی اصلاح کرنی ہے تو تبلیغی جماعت کے ساتھ میں جڑو، کیونکہ امام اگر خارج صلاۃ سے لقمہ لے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ بھی ایک فالس ایکویویلنس ہی تھا، تو اس کلپ کے اندر ہم نے اس کی مفصل تحقیق پیش کی ہے، آپ اس کلپ کو ضرور دیکھ لیں۔ یہاں پر جو مولانا نے یہ اصول بتایا کہ کسی بھی چیز کا حکم جو ہے اس کو بنائے جانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس کے استعمال سے نہیں، اس اصول کے تحت مولانا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ موبائل کو جو بنایا گیا ہے وہ گناہ کرنے کے لیے اور غلط چیزوں کے لیے بنایا گیا ہے، تبھی تو وہ موبائل پر قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں اور موبائل پر قرآن پڑھنے کو گناہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ خود ایک دوسرا دعویٰ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ موبائل کو غلط کاموں کے لیے اور گناہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہاں پیشاب دانی پر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیشاب دانی کو پیشاب رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن موبائل کو غلط کاموں کے لیے اور گناہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اور مولانا کی یہ بات درست نہیں ہے۔ ذرا اس انالوجی پر آپ غور تو کیجئے کہ آپ پیشاب دانی لینے کے لیے اگر کسی دکان پر گئے، آپ دکاندار سے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پیشاب دانی دے دو، لیکن اگر آپ کسی موبائل کی دکان پر گئے، ایپل کے شو روم یا سیمسنگ کے شو روم کے اندر گئے، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کوئی اچھا والا ایسا ہینڈ سیٹ دکھاؤ جس میں گناہ زیادہ کرتے ہیں، یا کوئی بڑھیا والا موبائل دکھاؤ جس میں گناہ اچھے سے کر سکتے ہیں، یا لیٹسٹ میں آپ کے پاس کون سا موبائل ہے جس میں اچھے سے گناہ ہو سکے؟ ظاہر سی بات ہے دکاندار آپ کو بیوقوف کہہ کر اپنی دکان سے باہر نکال دے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ قیاس مع الفارق یعنی فالس ایکویویلنس ہے، اور مولانا کی بات بالکل غلط ہے۔ اگر موبائل کو گناہ کرنے اور غلط کاموں ہی کے لیے ایجاد کیا گیا ہے تو اسلامی اعتبار سے تو موبائل کی ایکچوئل یوٹیلیٹی اور اس کے استعمال ہی پر پابندی لگ جانا چاہیے تھا، اور سارے دارالفتہ موبائل کے استعمال ہی کو ناجائز قرار دے دیتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ موبائل کا ایجاد اور موبائل کی انوینشن یہ گناہ کرنے کے لیے اور غلط کاموں کے لیے نہیں کی گئی ہے، بلکہ کمیونیکیشن اور انفارمیشن کے لیے اس کا انوینشن ہوا ہے، تاکہ دو آدمی دور دراز سے بھی ایک دوسرے سے بات چیت کر سکے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے اگر انفارمیشن حاصل کرنا ہے تو انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ یعنی اس کی مثال ایک چھری کی طرح ہے جو آپ کے کچن کے اندر ہوتی ہے۔ چھری کا استعمال آپ غلط مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور آپ اچھے مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کے ذریعے سے کسی کو چوٹ پہنچائیں گے تو وہی چھری گناہ کا سبب بنے گی اور آپ کو جہنم میں لے کر جا سکتی ہے، لیکن وہی چھری اگر آپ اس کے ذریعے سے پھل کاٹ کر پڑوسی کے گھر میں پہنچائیں گے تو وہی چھری آپ کے لیے
ثواب کا ذریعہ بنے گی اور آپ کو جنت تک لے جا سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح موبائل کا استعمال اگر آپ نیک کاموں میں کریں گے، صحیح چیزوں میں کریں گے، تو وہ موبائل آپ کے لیے نیکی کا سبب بن کر آپ کو جنت تک بھی پہنچا سکتا ہے، اور یہی موبائل اگر آپ غلط کاموں میں استعمال کریں گے تو یہ گناہ کا ذریعہ بن کر آپ کو جہنم میں بھی لے کر جا سکتا ہے۔ لیکن اس کو گناہ ہی کے ساتھ خاص کر دینا کہ موبائل کا انوینشن ہی اس لیے ہوا ہے کہ یہ غلط کام اس پر کیے جائیں یا گناہ کیے جائے، مولانا محترم کا یہ ضمنی دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اب ذرا آئیے کوائن کی فلپ سائڈ کی طرف۔ مولانا کا یہ کہنا کہ موبائل ایک پیشاب دانی کی طرح ہے اور اس میں قرآن کو پڑھنا یہ بے حرمتی ہے، یہ اشکال مولانا کو دراصل اس وجہ سے ہوا ہے کہ مولانا نے یہ سمجھا ہے کہ جس طرح آج ہمارے سامنے ہارڈ کاپی قرآن کی موجود ہے مصحف، اسی طرح قرآن کو دور نبوی ہی سے کاغذوں ہی پر لکھا گیا تھا، کاغذ کے علاوہ کسی بھی چیز پر قرآن کو نہیں لکھا گیا۔ تبھی تو مولانا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو موبائل کی اسکرین پر نہ لایا جائے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہی تھا۔ امام بخاری جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی مشہور کتاب صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن کے تحت ایک روایت نقل کی ہے، حدیث نمبر 4986 کہ جنگ یمامہ کے موقع پر جب بہت سے حفاظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لاحق ہوئی اور قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوا۔ ان کے مشورے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور انہیں قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ اس روایت میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کو عصب سے، لخاف سے اور لوگوں کے سینوں سے جمع کیا، یعنی عصب پر بھی قرآن لکھا ہوا تھا، لخاف پر قرآن لکھا ہوا تھا اور لوگوں کے سینوں میں قرآن موجود تھا۔ عصب یہ عصیب کی جمع ہے، کھجور کی درخت کی چوڑی شاخوں کو اور ان سے جڑے ہوئے پتوں کے اندرونی حصے کو عصیب کہتے ہیں، اور اس پر صحابہ قرآن لکھا کرتے تھے۔ پھر ایک لفظ ہے لخاف، یہ پتلے پتلے پتھر ہوتے تھے، اس پر بھی صحابہ قرآن لکھا کرتے تھے۔ یہ تین الفاظ تو ابراہیم بن سعد کی روایت کے اندر ہے، جس کو ابراہیم بن سعد نے ابن شہاب زہری سے نقل کیا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی جن کی وفات 852 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی مشہور کتاب فتح الباری جلد 11 صفحہ 143 پر لکھتے ہیں کہ ابن شہاب زہری سے جب سفیان ابن عیینہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو وہ اپنی حدیث کے اندر قصب، عصب، کرانیف اور جرائد النخل کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی ان چیزوں پر بھی قرآن لکھا جاتا تھا۔ پھر شعیب کی روایت کے اندر رقاع کا بھی لفظ ہے جو رقعتن کی جمع ہے، یعنی جانوروں کے چمڑوں کے باریک پارچے، جانوروں کے چمڑوں کے اوپر بھی قرآن لکھا جاتا تھا۔ اسی طرح ابن غزیہ کی روایت میں بھی قطع الادیم کا لفظ ہے اور اس سے مراد بھی جانوروں کے چمڑے ہیں۔ پھر شعیب ہی کی ایک روایت میں اکتاف اور اضلاع کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اونٹوں کے مونڈوں کی گول ہڈیاں، یعنی جانوروں کی ہڈیوں پر بھی قرآن لکھا جاتا تھا۔ اس طرح کم و بیش روایات کے اندر 10 سے 12 الفاظ ملتے ہیں جن پر قرآن لکھا جاتا تھا: عصب، لخاف، قصب، کرانیف، جرائد النخل، رقاع، قطع الادیم، صحف، اکتاف، اقتاب اور اضلاع۔ ان 10-12 چیزوں میں ایک کاغذ ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں، یعنی پتھر، جانوروں کے چمڑوں کے باریک پارچے، جانوروں کی ہڈیاں وغیرہ وغیرہ۔ اب جانوروں کے چمڑے اور جانوروں کی ہڈیاں تو اپنی اصل کے اعتبار سے ناپاک ہوتی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کے چمڑوں کو پاک کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، یا تو شرعی طور پر جانور کو ذبح کیا جائے یا پھر چمڑے کو دباغت دے کر پاک کیا جائے، ورنہ تو اپنی اصل کے اعتبار سے یہ چیزیں ناپاک ہیں۔ تو ایک وہ چیز جو ناپاک تھی اس کو پاک کیا گیا، پاک کر کے پھر اس کے اوپر قرآن کو لکھا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس پر نکیر نہیں کی کہ چیزوں کا حکم اس کے استعمال سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے بنائے جانے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس لیے مولانا محترم کا یہ اصول بالکل بیکار ہے۔ پھر ایسی چیز کے بارے میں خدا کی قسم کھا کر کہنا کہ موبائل کے اوپر قرآن پڑھنے سے صرف گناہ ہی ملے گا، مولانا محترم کی نہ تو یہ بات درست ہے اور نہ مولانا محترم کا وہ اصول درست ہے کہ چیزوں کا حکم جو ہے ان کے بنائے جانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، ان کے استعمال کے اعتبار سے نہیں ہوتا۔ پھر آگے سنیے مولانا محترم ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ دہلی کی جامع مسجد پر قاری الباسط کی قرات کا ٹیپ آ گیا، اور اس زمانے کا ٹیپ ہوگا کیسا ہوگا، کسی نے خبر پہنچا دی بنگلے والی مسجد، تو 4-5 ساتھی وہ گئے حضرت سے چھپ کر مولانا صاحب سے، اور جا کر وہ اس مشین پر ان کی قرات قرآن سن کر آتے، وہاں قرآن سن رہے تھے، کسی کام کرنے والے نے دیکھ لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، دعوت کے کام کرنے والے یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی مشین پہ قرآن سن رہے۔ اس نے وہاں سے حضرت کو خبر کرا کہ جی مرکز سے 5 آدمی آئے ہیں اور وہ یہاں ایسی مشین آئی ہے جس میں سے آواز نکل رہی ہے انسان کی اور وہ قرآن کی آواز آ رہی ہے اس میں سے، اور یہ اس قرآن سن رہے ہیں۔ بس حضرت کہاں سے
جب یہ لوگ واپس آئے حضرت نے سب کے کان پکڑوا دیے، سب کو مرغا بنایا اور لاٹھی اس کے ہاتھ میں. حضرت روتے جامیں مارتے جامیں، روتے جامیں مارتے جامیں، روتے جامیں مارتے جامیں، اور یہ کہتے جائیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے ساتھی اللہ کے کلام کو یہودیوں کی مشین پر سن کے آئے. اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہودیوں، عیسائیوں اور غیر مسلموں کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم دین کے کاموں کے اندر اور دیگر کاموں کے اندر استعمال نہیں کر سکتے. یہ بات بھی بالکل غلط ہے. امام محمد بن اسماعیل بخاری جن کی وفات 256 ہجری میں ہوئی، انہوں نے کتاب السلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے 30 سا جو ادھار پر خریدا تھا اور بدلے میں اس کے پاس اپنی لوہے کی زرہ بطور رہن کے رکھی تھی. ایک طرف تو مولانا کی یہ بات ہے کہ غیر مسلمانوں کی ایجاد کی ہوئی چیزوں کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ یہود کے اگائے ہوئے گلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے اگائے ہوئے گلے کو خرید کر استعمال فرما سکتے ہیں، تو اگر کسی ٹیپ ریکارڈر کو کوئی یہودی یا عیسائی انوینٹ یا ایجاد کرے تو اس کی وجہ سے یہ ناجائز کیسے ہو جائے گا؟ اگر آپ یہ کہو کہ اناج اور گلے کو تو اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، تو دفع دخل مقدر کے طور پر ہم یہ کہیں گے کہ ٹیپ ریکارڈر کا جو را مٹیریل ہے اس کو کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے بنایا ہے؟ اس کو بھی تو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے. اب میں آپ کو مزے کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک کتاب ہے حدیث کی، المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث. آپ سن کر چونک جائیں گے کہ اس حدیث کی کتاب کو کسی مسلمان نے نہیں لکھا، بلکہ اورینٹلسٹ اور مستشرقین کی ایک جماعت نے لکھا، جن میں سر فہرست نام آتا ہے ڈاکٹر ایرنٹ جان وینسنگ کا. یہ 1882 میں ساؤتھ نیدرلینڈ کے اندر پیدا ہوئے اور انہوں نے محمد اینڈ دا جیوز ان مدینہ کے اوپر پی ایچ ڈی کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، جو کہ فن حدیث کے اندر ایک بہت ہی اہم کتاب ہے. یہ کتاب ایکچوئل میں حدیث کی جو کتب تسعہ ہیں ان کی الفبائی ترتیب یعنی الفابیٹیکل آرڈر کے اوپر یہ ایک ڈکشنری ہے، جن میں صحاح ستہ یعنی بخاری، مسلم، چاروں سنن، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن دارمی، موطا امام مالک اور مسند احمد ابن حنبل کی ساری روایات کی فہرست کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے. یعنی حدیث کی ان 9 کتابوں میں اگر کوئی بھی روایت آپ کو تلاش کرنا ہو اور آپ کو اس حدیث کا صرف ایک لفظ معلوم ہے، چاہے وہ لفظ شروع کا ہو، درمیان کا ہو یا آخر کا ہو، آپ صرف روایت کے صرف ایک لفظ کو جانتے ہیں اور اس لفظ کو آپ اس کتاب کے اندر المعجم المفہرس کے اندر تلاش کریں گے تو آپ کو وہ روایت مل جائے گی کہ کتب تسعہ کے اندر یہ روایت کہاں کہاں موجود ہے. اب یہ جو پروجیکٹ تھا المعجم المفہرس کا، اس پروجیکٹ کے لیے برٹن، فرانس، بیلجیم، ڈنمارک، اسپین، ناروے اور ہالینڈ کی اکیڈمیز اور عیسائی حکومتوں نے اس میں اپنا مالی تعاون پیش کیا تھا، اور مستشرقین اور اورینٹلسٹ نے یہ کتاب اپنے فائدے کے لیے تیار کی تھی، اور ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ یہ کتاب مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے. چنانچہ اس کی صرف 500 کاپیز کو شائع کیا گیا، اور 1980 میں 1980s کے اندر 1 لاکھ ہندوستانی روپے دے کر بھی یہ کتاب نہیں ملتی تھی. لیکن آہستہ آہستہ یہ کتاب مسلمانوں تک پہنچی اور شیخ فؤاد عبد الباقی کی تحقیق سے منظر عام پر آئی. تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ کتاب حدیث کی کتاب ہے اور لکھنے والے مستشرقین اور اورینٹلسٹ ہیں، غیر مسلمان ہیں، تو مولانا کے اصول کے مطابق کیا اس کتاب کا استعمال بھی گناہ ہو جائے گا؟ اسی طرح ولیم لین کریگ نے 1979 میں کتاب لکھی دا کلام کاسمولوجیکل آرگیومنٹ، جس میں خدا کے وجود کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے امام غزالی اور کندی وغیرہ کے اقوال کو نقل کیے ہیں اور خدا کے وجود پر بہت مضبوط دلائل پیش کیے ہیں اور ایتھزم کی دھجیاں اڑا دی ہیں. پھر ہمارا سیدھا سا سوال تو یہ ہے کہ اگر غیر مسلموں کے انوینشنز اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے یا یہ غلط بات ہے، تو پھر ہوائی جہاز کو استعمال کرنا بند کر دینا چاہیے. تبلیغی جماعت والے جو بیرون میں سفر کرتے ہیں، پلین کے ذریعے سے جاتے ہیں، پلین کا انوینشن تو رائٹ بردرز نے کیا ہے، آرول رائٹ اور ولبر رائٹ. یہ دونوں ایک پادری کے بچے تھے، یعنی ان کا باپ ایک چرچ کے اندر بشپ تھا، یعنی پکا عیسائی گھرانہ تھا. تو ان کے ایجاد کردہ پلین کو بھی دین کے کام کے اندر استعمال نہ کریں. پھر جن گاڑیوں کے اندر آپ سفر کرتے ہیں، 1886 میں کارل بینز نے اس کو ایجاد کیا، یہ بھی مسلمان نہیں تھا، تو گاڑیوں کے استعمال کو بھی آپ بند کر دیجئے. الیکٹریسٹی بینجامن فرینکلن نے ڈسکور کی، الیکٹریسٹی کے استعمال کو آپ چھوڑ دیجئے. پھر بڑے بڑے اجتماعات کے اندر جو سٹیج، ٹیبلز، قالین اور مائک اور سپیکرز جو بھاڑے پر لائے جاتے ہیں، یہ تو کچھ دن پہلے رام کتھا، مہا بھارت اور شرکیہ چیزوں کے اندر استعمال ہو رہی. پھر مائک اور سپیکرز گانے بجانے کے لیے استعمال ہو رہے تھے، تو ان کے بھی استعمال کو بند کر دیجئے. صرف قرآن ہی کے موبائل میں پڑھنے پر اعتراض کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں بھی تو اسی طرح ہیں، ان کا استعمال بھی بالکل چھوڑ دیجئے. اب چلتے ہیں کلپ کے آخری حصے کی طرف، جس میں مولانا ایک اور اصول بیان فرما رہے ہیں. حق کو اگر باطل کے راستے سے لایا جائے گا تو حق نہیں آئے گا، باطل ہی آئے گا. یعنی موبائل چونکہ باطل ہے اور قرآن حق ہے، تو اگر قرآن کو موبائل کے ذریعے سے ہم پڑھیں گے تو ہم حق تک نہیں پہنچیں گے، باطل ہی تک پہنچیں گے. قرآن پڑھنا ہے موبائل سے پڑھ لیں گے. حضرت سمجھتے تھے کہ جب
حق کو باطل کے راستے لایا جاتا ہے تو اس سے باطل ہٹائے حق نہیں آتا. جب حق کو لایا جائے باطل کے راستے سے جس سے باطل آئے گا حق نہ آئے گا. اب میرا ایک سوال یہ ہے کہ جھوٹ بولنا یہ حق ہے یا باطل ہے؟ ظاہر سی بات ہے جھوٹ باطل ہے، بلکہ جھوٹ سے بڑا باطل کیا ہوگا. لیکن مولانا محترم تبلیغی جماعت کے کام کے فائدے کے لیے جھوٹ کو جائز قرار دے رہے ہیں. مولانا کی کلپ سنیے. ان کی بیوی کا فساد نے نقل کیا ہے سالوں میں. یہ اٹھ کر باندی کے پاس چلے گئے تھے، بیوی لے کر آئی شوہر کو قتل کرنے کے لیے کہ باندی کے پاس چلے گئے تھے رات. ادھر یہ فارغ ہو کر اس سے کیا بات ہے چھرا لے کر کیوں کہ اگر وہاں دیکھ لیتی جہاں تھے تو یہ چھرا تمہارے اندر تمہارے سینے میں گھسا دے. فرمانے لگے کہ میں جو قرآن پڑھ کے سناتا ہوں اگر میں گیا ہوں تو باندی کے پاس تو قرآن نہیں پڑھ سکتا. روایت میں کہ انہوں نے چند اشعار پڑھ دیا عربی کے بیوی سن جو قرآن پڑھ رہے ہیں. اگر اس تعویل اور جھوٹ کے بغیر ایک گھر نہیں چل سکتا تو پوری دنیا کام چلے گا. جس گھر سے دو میاں بیوی متعلق ہیں صرف ان کا گھر نہیں چل سکتا اس کے بغیر، تو اتنا بڑا کام چل جائے گا. ایک ہی اصول ہے کہ حق کو اگر باطل کے راستے سے لایا جائے گا تو حق نہیں آئے گا، باطل ہی آئے گا. اسی اصول کی بنا پر مولانا ایک جائز چیز کو ناجائز قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں کہ موبائل کے اوپر قرآن نہیں پڑھ سکتے، گناہ ہی ملے گا. دوسری طرف اس اصول کو بالکل نظر انداز کر کے مولانا محترم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام جھوٹ کے بغیر کیسے چلے گا. یہ انکنسسٹنسی اور جھول کو آپ دیکھ رہے ہیں. علماء پر لازم ہے کہ اس انکنسسٹنسی اور جھول کو عوام کے سامنے بالکل کھول کر بیان کیا جائے، ورنہ تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ابھی بھی معتدل مزاج ہے وہ مولانا کی ان باتوں کو سن سن کر فرقہ ضالہ کی شکل اختیار نہ کر لے، جیسا کہ دارالعلوم دیوبند نے اپنے فتوے میں لکھا تھا. اس لیے علماء سے ہماری گزارش ہے کہ کسی کی ذات پر لعن طعن نہ کرے، حجت بازی اور بحث بازی نہ کرے، بلکہ دلائل کی روشنی میں علمی انداز میں لوگوں کو سمجھائیں اور قرآن کی روشنی ان کے سامنے پیش کریں. ہم تبلیغی جماعت کے ہرگز مخالف نہیں ہیں، بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ مرور زمانے کے ساتھ تبلیغی جماعت کے اندر جو فکری غلطیاں در آئی ہے ان کی اصلاح ہو سکے. ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.